ہمارے ہاں معاشرے میں زیادہ تر خواتین وہ گھروں میں ہی ہوتی ہیں, ان کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا. ان کے بارے میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ اچھی ازدواجی زندگی کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گی؟ آج کل آپ دیکھ رہی ہیں کہ لڑائی جھگڑے اس قدر بڑھ جاتے ہیں, مجھے بولنا نہیں جاتا میرے سے کہ کوئی کیسے اپنی اولاد کو کسی طرح سے نقصان پہنچا جاتا ہے. میں بس اتنا بول پا رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے نا کیا کیا ہو رہا ہے. اچھا, دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. بیوی ناراض ہو کر چلی گئی تو بچوں کو کچھ کر دیا, یا وہاں جا کر مرد نے کچھ کر لیا یا عورت نے, اس میں معاشی مسائل بھی ہیں. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس کی وجہ آپ سمجھتی ہیں کہ, اور اس ایکسٹریم پر جانے سے پہلے ہی بہت سے اسٹیپس آتے ہیں, کیونکہ آپ سائیکاٹرسٹ سے بھی ملتی ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتی ہیں, انسان ان سے بھی سیکھتا ہے, ایجوکیشن سے آپ ملتی ہیں, دیگر لوگوں سے ملتی ہیں. تو جب آپ نے ان سے سوال کیے اور ہم بھی ان سے سوال کرتے ہیں, تو اس اسٹیج پر بندہ جائے ہی نہ, یا کوئی رشتہ دار اس چیز کو دیکھ لے کہ یہ شخص اتنا مایوسی میں, یا عورت ادھر آگے نکل گئی ہے, یا اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گی یا بچوں کو, ہم اتنا آگے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ عدم برداشت. اور حالانکہ سب سے خوبصورت رشتہ جو کائنات میں پہلے ہے وہ تو میاں بیوی کا آیا ہے. بالکل ایسے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں بابا کا پہلا رشتہ ہے, اور اس سے پھر سارے رشتے بنے ہیں. ماں باپ کا رشتہ, بہن بھائی کا رشتہ, آگے پھر جتنے بھی رشتے ہیں وہ صرف اس سے جنم لیے ہیں. تو اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے, اتنی بڑی یہ ایک یونیورسٹی ہے کہ آپ نے تربیت کرنی ہے. دیکھیے, کسی انسان کی تربیت کرنا, اس کو پورا کر, تو جب ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں, میاں بیوی رشتے میں اس طرح سے دراڑیں ہیں, تو ہم آگے ہم کو کیا, بچوں کو یا فیملی کو کریں گے؟ تو اس کی وجوہات آپ کو کیا نظر آتی ہیں, اور کہاں ہمیں دوسروں کو انوالو کر لینا چاہیے, کس سٹیج پر, کہ ہم سے نہیں سنبھل پا رہا, کہ اس ایکسٹریم تک نہ جائیں کہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو کوئی نقصان پہنچائیں؟ سب سے پہلے تو جس وقت ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں, یعنی کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے, لڑکی پیدا ہوئی, تو گھر سے ہی سکھا دیا جاتا ہے بچیوں کو, تم نے اگلے گھر چلے جانا ہے, تم نے اگر ایسے کیا تو کہیں گے ماں نے تربیت کیسی کی, اس طرح سے بیہیو کرو, کام سیکھو. لڑکے کو نہیں بتایا جاتا. لڑکے کو یہ کبھی نہیں, آپ نے بھی نہیں کبھی سنا ہوگا زندگی میں کہ تم بیاہ کے ایک بیٹی کو لے کے آؤ گے تو ایسے بیہیو کرنا, اس کے کبھی آپ کو کہا گیا تھا؟ نہیں کہا جاتا. ہمیں بھی ایسے ہی بچیوں کو سب کچھ سکھا دیا جاتا ہے, لڑکوں کو کچھ بھی نہیں سکھا دیا جاتا. اب دیکھیں نا, ایک اور اگر نہ سیکھنی ہو تو ٹارچر ضرور مینٹل ہوتا ہے کہ جا کے میرا ناک کٹوائے گی, مجھے بدنام کرے گی, کیسے تم وہاں پہ سروائیو کرو گی, تم اپنے کپڑے نہیں دیکھ رہی. اچھا, اب یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم نے پڑھائی کا کتنا بوجھ ڈال دیا بچیوں پر. اچھا, پڑھائی وہ بچے جتنی ہی کرے, اس کے بعد ٹیوشن بھی دیکھے, فلاں بھی کرے, اور ساتھ وہ اب کچن کے بھی کام اس کو آتے ہیں, اس کو صفائی بھی آتی ہے, اس کو کپڑے پریس کرنے بھی آتے ہیں, اور یہ ڈیمانڈ کہیں لڑکوں سے نہیں ہو رہی. نہیں بتایا بھی نہیں جا رہا کہ کل کو تمہاری بھی شادی ہوگی. یہی دیکھیں نا, یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں, پوچھ لیں ان میں سے کسی کو, ان کے اماں ابا نے کہا تھا کہ تمہاری بڑی ہو کے شادی ہوگی تو تم نے یہ کرنا, کسی کو نہیں کہا گیا. ایک تو یہ نقطہ. پھر یہ کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو تم نے اسی گھر میں رہنا ہے اور تمہارا جنازہ وہاں سے اٹھے. اچھا, موسٹلی ایسا ہی لڑکیوں کو سکھایا گیا. اچھا, پھر یہ دو نقطے ہو گئے. تیسرا, جس وقت شادی ہو رہی ہوتی ہے نا, تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی جنگ کے میدان میں اترنے جا رہے ہیں لڑکا لڑکی. لڑکے کو بتایا جاتا ہے آج ہی تو قابو کر لینا, بڈھی تے تو روب پا دینا ہے, وہ ساری زندگی تیری غلام بن کے رہے گا. ادھر سے لڑکی کو سکھا دیا جاتا ہے کہ بھائی تم نے اس کو اپنی ماں سے, بہنوں سے دور کر دینا, تم نے اس کو قابو کر لینا. بھائی کوئی جنگلی جانور ہے کہ تم لوگوں نے ایک دوسرے کو قابو کرنا ہے یا کنٹرول میں رکھنا ہے؟ آپ دو انسان ہیں, دو مختلف شخصیات رکھنے والے لوگ ایک شادی کے بندھن میں بننے جا رہے ہیں. تو خدارا اپنی اولادوں پر یہ ظلم نہ کریں. اگر آپ بچی کی تربیت کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اسے آپ بتائیں اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں, لیکن دوسری جانب ایک لڑکے کی بھی ذمہ داری ہے, اس کو بھی گھر چلانا ہے. اس کو بھی بتائیں کہ ماں باپ دونوں بیٹھ کے بتائیں کہ بیٹا تمہیں یہ کرنا ہے. ایک بچی گھر چھوڑ کے آ رہی ہے, تم نے اس کو بھی عزت دینی ہے, ماں کو بھی عزت دینی ہے. یہ کہہ کہ مانو نہ چھڑ دیں, وہ تمہیں چھین لے گی ساڑھے کو, ہم نے کام خراب کر دیا. اب وہ لڑکا بھی ذہنی مریض بن جاتا ہے, اس پہ بھی بہت پریشر آ گیا, لڑکی پہ بھی بہت پریشر. اب وہ سیکھ کے یہ آئی تھی کہ ماں سے دور کر دوں, بہو سے وہ نند سے دور کر دوں, تو وہ ایک کمپٹیشن چل رہا ہے. اچھا, پھر جو ہو رہا ہے اس کے بعد جو سب سے خطرناک بات ہے کہ گھر میں ہونے والی, جو کہتے ہیں ہم میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت انبن ہو سکتی ہے, جھگڑا ہو سکتا ہے, شکایتیں ہو سکتی ہیں. وہ آپس میں کر لو, آپس میں نہیں کرنی, ادھر اپنے میکے میں کرنی ہے اور ادھر اپنے ماں باپ سے کرنی ہے. آپ بے شک ٹھیک ہو جائیں, پھر وہ نفرت کے بیج ان دونوں خاندانوں میں بو دیے جاتے ہیں. تو ہم بات آپس میں جو کرنے والی ہے وہ پورے محلے میں کر دیتے ہیں, لباس کا پورے تو ایک خاندان مطلب یہ بھی میں. نا, پردہ کہ جو ہے اس کو چھپا کے رکھو. تو یہ چند چیزیں ماں باپ نہ کریں, تربیت دونوں کی کریں, صرف بیٹی کی تربیت نہیں کرنی. پھر اس کو یہ بھی نہ سکھا دیں کہ اب تمہارا جنازہ ہی وہاں سے آئے گا. کبھی کبھی پھر سچ میں بھی جنازے اٹھتے ہیں اسامہ بھائی, بہت بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے وہ. ان کو بتائیں کہ رائٹس کیا ہیں دونوں کے, اور پھر یہ بتائیں کہ قابو نہیں کرنا ہے, ایک دوسرے کو سمجھنا ہے, گاڑی کے دو پہیے ہیں, آپ نے ساتھ چلنا ہے. اچھا,
دیکھیں اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، سگے بہن بھائی کا ہو سکتا ہے، آپ کا اپنی والدہ والد سے ہو سکتا ہے. اس کا سب سے بہترین سلوشن ہے کہ آپ بیٹھیں اور اس کو بات کریں. سب سے زیادہ کمی آج کے دور میں بات نہ کرنے کی ہے. وہ جون صاحب کہتے ہیں نا کہ بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. تو ہم سنتے بھی نہیں، کمیونیکیٹ نہیں کرتے. کمیونیکیٹ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم کوئی بھی چیز ہوگی میں آپ سے ڈسکس کر لوں گی، ہماری غلط فہمی دور ہو جائے گی، ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تو اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ تو بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے. میں کہتی ہوں ماں کے رشتے کے بعد اگر کوئی سب سے خوبصورت رشتہ ہے تو وہ میاں اور بیوی کا ہی ہے. دیکھیے نا، آپ زندگی کا سب سے زیادہ دورانیہ کس کے ساتھ گزار رہے ہیں؟ ازواج ایک دوسرے کے ساتھ گزار رہے ہیں. تو ایک دوسرے کو باہمی سمجھداری کے ساتھ لے کر چلیں، ایک دوسرے کی بات سنیں، تھوڑا برداشت کریں. اچھا، اور یہ بھی نہیں کر سکتے آپ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرا شوہر میری طرح بن جائے، جیسا میں چاہتی ہوں ویسا بن جائے، یا میں ویسی بن جاؤں جیسے وہ چاہتے ہیں. ممکن نہیں ہے نا. تو بالکل الگ شخصیات ہیں. تو آپ نے ایک جیسا بننا نہیں ہے، صرف انڈرسٹینڈ کر لینا ہے کہ یہ مجھ سے اتنے مختلف ہے اور میں ان سے اتنی مختلف ہوں. یہ چند چیزیں ہیں، اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ پر ہے. آج سے ہی اپنے بیٹوں کو بھی سکھائیں، اور بیٹیوں پر خدا را بہت زیادہ پریشر نہ ڈالیں. ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں لوگ. پھر یہی ہوتا ہے کہ ان کو اپنے بچے بھی برے لگ رہے ہیں. اب بچہ برا لگنا میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی، اور جا کے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ شدید ضرورت ہے ہماری سوسائٹی